اور شرک جو ہے وہ کسی ایک چیز میں دوسری چیز کا شامل ہونا ہے۔ اب یہاں دوسری چیز سے مراد طاقت ہے، طاقت ہے کہ ایک طاقت کے بغیر دونوں جہان میں دوسری طاقت نہیں، اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس ایک ذات بابرکات کی طاقت کے بغیر اگر کسی اور طاقت کو کوئی بھی تسلیم کرتا ہے کہ فلاں چیز کی طاقت رب کے علاوہ طاقت ہے، وہ خود اپنے شرک کا گواہ ہے۔ رسول اللہ کا نور ہے اور رسول کے نور سے ساری کائنات ہے، تو یہ ساری اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور سے ہے۔ اب شرک کیا رہ گیا؟ شرک کیا رہ گیا؟ اب اگر کوئی نبی کو اللہ سے علیحدہ سمجھتا ہے، نبی کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے علیحدہ سمجھتا ہے، تو وہ خود مشرک ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی طاقت علیحدہ نہیں ہے، اس کی طاقت میری طاقت ہے، تو وہ سمجھنے والا کیوں سمجھتا ہے؟ اے میرے محبوب، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو یہ کہے کہ ان کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ ہے، وہ مشرک ہے۔ اور اس بشر میں بیعت کرنے والا کون آیا؟ ہاتھوں والا کون آیا؟ آنکھوں والا کون آیا؟ سماعت والا کون آیا؟ گفتار والا کون آیا؟ تو روح کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے یا بشر کا؟ اگر وہ ہاتھ نکل جائے تو یہ بیعت کرے گا؟ تو فرمایا ہے میرے محبوب، یہ بشری ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب نبی سے ہٹ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کا شرک کیسے دور فرمایا؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ہے یہ سارا میری طاقت سے قائم ہے۔ ان تک اب بتائے، فرشتے کا نام لیا ہے، نبی کا نام لیا ہے، ولی کا نام لیا ہے، یا کس کا نام لیا ہے؟ کہ کہیں کہا کہ پہاڑ فرشتہ اٹھائے بیٹھا ہے، یا سمندر فلاں اٹھائے بیٹھا ہے، یہ کام ولی کر رہا ہے، یا یہ کام نبی کر رہا ہے۔ او بھائی، نبی میں بھی، ولی میں بھی، تیرے میں بھی، میرے میں بھی اسی کی طاقت کام کر رہی ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما واماما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین، مخلصین،
اجمعین، آج کا درس قرآن کا عنوان موضوع ہے شرک۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس نے 95% لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ شرک کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ تو میں آج قرآن مجید، فرقان حمید، ارشاد خداوندی سے یہ بتاؤں گا کہ شرک کیا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور آگے مخلوق کو کنوے کریں۔ شرک کے لفظی معنی ہیں کسی ایک طاقت میں دوسری طاقت کا شامل ہونا۔ شرک کے لفظی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں کہ کسی ایک طاقت میں دوسری طاقت کا شامل ہونا۔ جیسے ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور اس میں ایک اور آدمی شامل ہو گیا ہے تو وہ کاروبار میں شریک ہو گیا ہے، شرکت کر لی ہے اس نے۔ لیکن یہاں جو شریک کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ میں شرکت کرنے میں، جو آدمی کہتا ہے کہ فلاں اس میں شامل ہوا یا اس کی طاقت میں اس کی طاقت شامل ہوئی، اس شرک سے مراد وہ لوگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ لفظ جب استعمال کرتا ہے کوئی شخص کہ وحدہ لا شریک ہے، یہ مان لیا، اور جس نے مان لیا وہ اس پہ بات ہی کیوں کرے؟ جب ختم نبوت ختم ہو گئی اور جس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ اب مزید نبی نہیں آئے گا، نبوت نہیں چلے گی، تو وہ ختم نبوت کے جلسے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس کا مطلب ہے وہ اس کا ایڈمٹ کر رہا۔ تم کسی دشمن کو پہلے تسلیم کرو گے تو اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہوگے۔ تم دشمن کو تسلیم ہی نہ کرو، جب تمہارے مقابلے میں دشمن ہے ہی نہیں تو پھر اس کے لیے تگو دو کیا؟ اب ختم نبوت ختم ہو گئی، اور جو کوئی ایسی بات کرے وہ جھوٹا ہے، بات ختم۔ تم نے اس کو ماننا ہی کیوں کہ ایسے جلسے کرو، ایسی باتیں کرو اور اس کو نبی کا نام دو، اس کو نبی کا نام دو۔ کیوں دو؟ ہم نے نبوت کا یا نئے نبی کی بات کو جب ماننا ہی نہیں تو ایسی مومن باتوں پہ وقت ضائع کرنا۔ اسی طرح جب تم نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان تسلیم کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر اگلی باتیں کرنے کا مقصد ہی نہیں۔ اب میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ لفظ ہے شرک۔ اس موضوع کو، ٹاپک کو پہلے دل میں بٹھا لو، پھر ساری گفتگو آپ کی سمجھ میں آتی جائے گی۔ اور شرک جو ہے وہ کسی ایک چیز میں دوسری چیز کا شامل ہونا ہے۔ اب یہاں دوسری چیز سے مراد طاقت ہے، طاقت ہے کہ ایک طاقت کے بغیر دونوں جہان میں دوسری طاقت نہیں، اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس ایک ذات بابرکات
کی طاقت کے بغیر اگر کسی اور طاقت کو کوئی بھی تسلیم کرتا ہے کہ فلاں چیز کی طاقت رب کے علاوہ طاقت ہے، وہ خود اپنے شرک کا گواہ ہے، وہ خود مشرک ہے۔ جب وہ لا شریک ہے تو وہ شرک کو قبول ہی کیوں کرتا ہے؟ اس کا قبول کرنا ہی اس کے خود مشرک ہونے کی گواہی ہے۔ اب دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رب نے بات فرمائی وہ یہ سمجھو کہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو نصیحت، جو سبق، جو تعلیم نبی کو دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ساری کائنات کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے؟ آپ شہادت سے سن لو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دے جو کچھ تیرے رب نے تجھے دیا ہے، تیری طرف نازل کیا ہے، وہ ساری کائنات کو پہنچا دے۔ رسول کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے، وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ کہہ سے لے کے مہ تک، ایک تنکے سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک، وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ جب اس کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، اس کی نبوت بھی ہر ایک کے لیے ہے، اس کا درس بھی ہر ایک کے لیے ہے۔ اب فرمایا کہ اے میرے رسول، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے ان کو بھی پہنچا دے۔ دیا بھی اور ساتھ حکم بھی فرمایا کہ اپنے پاس نہیں رکھنا، ان کو پہنچانا ہے، ساری کائنات کو پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے نبی کو ملا وہ ساری کائنات کے لیے ہے، صرف نبی کے لیے نہیں ہے۔ نبی کو ساتھ حکم ہوا کہ میں نے تجھے یہ چیز اس لیے دی ہے کہ یہ تم نے ساری کائنات کو پہنچانا ہے۔ مرید کو جو مرشد دیتا ہے صرف اس کے لیے نہیں ہوتا، اس کی خلافت کا، اس کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے مرید، اے طالب، اے میرے شاگرد، جو درس میں نے تجھے دیا ہے تو نے آگے ساری دنیا کو پہنچانا ہے۔ اور جو محدود ہو جاتا ہے، نہیں پہنچاتا، اس کے لیے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھی ہے کہ جس کو میں نے علم دیا، سودا دیا، اور وہ آگے نہیں پہنچاتا، اس کے لیے آؤٹ آف سبجیکٹ بات ہے، اگلے جمعے پہ کروں گا، جتنی سزا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں کہ سودا لے کے نہ دینے والے کی سزا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کیا؟ شرک سے پاک ہونے اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک کو ماننے کا درس دیا، ہر رسول کو، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو۔ اور اس درس کو اگر کوئی سمجھ جائے تو وہ اللہ کا مقرب، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور جو اس درس کو پڑھنے تک محدود رہتا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا درس کیا دیا؟ سب سے پہلا جو مسلمان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کون سا درس پڑھتا ہے؟ اس کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کلمہ طیب۔ اور اس کے کان میں آتے ہی کس چیز کی اذان دی جاتی ہے؟ کلمے کی۔
پڑھایا جاتا ہے. یہ پہلا درس ہے, یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. اس نے یہ ثابت کیا. پہلا درس کیا ہے یاد رکھنا کہ جب اس دنیا میں بچہ قدم رکھتا ہے تو پہلا درس اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور جب کوئی دوسرے مذہب سے مسلمانی میں کنورٹ ہوتا ہے تو پہلا درس اس کو یہی دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. اب تمام کلمات جو کچھ بھی ہے ان میں یہ چیز نہیں ہے, وہ دلیلیں ہیں. اس مدلل کو, اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے باقی ہزار کروڑ جتنا بھی ہے وہ دلیلیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے, اس فلسفے کو. اصل چیز جو ہے شرک سے پاکیزگی کی وہ یہ ہے. تمام تفاسیر میں تمام امامین نے اس کلمہ طیب کو جو ہے اس کو شرک سے پاک کرنے کا آلہ بتایا ہے. اب علامہ صاحب نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کیا ہوا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر تیرے دل میں غیر دلیلیں چل رہی ہیں اور تیری نظر ادھر ادھر پھرتی ہے ہر کارے کی طرح, نہ تیری نظر پاک ہے نہ تیرا دل پاک ہے, تو اس کلمے کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بیٹھا ہوا ہے, تیری دلیلیں چل رہی ہیں گھر کی طرف, اپنے کاروبار کی طرف, چوری ٹھگی کی طرف, اور یہاں تو بیٹھا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر تیری نگاہ جو ہے وہ بھی متزلزل ہے اور تیرا دل بھی متزلزل ہے, تو اس کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب سن لو شرک سے پاکیزگی کا, پھر دلائل دوں گا قرآن سے, سینکڑوں دلائل دوں گا. پہلے سن لو. لا کے لغوی معنی ہے نہیں, لا کے لفظی معنی کیا ہے؟ نہیں. بول پڑا کرو کوئی حرج نہیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جاگ بھی رہے ہیں یا سوئے پڑے ہیں. شرک کو دور کرنے کے لیے سارا قرآن سنانے کی ضرورت نہیں, بڑی بڑی لچھے دار تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کا دماغ کھانے اور اپنا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اور صرف ہر پیغمبر, ہر نبی, ہر رسول کو شرک کرنے کے لیے ایک ہی کلمہ بتایا گیا ہے جس سے شرک کی نفی ہوتی ہے, لا الہ. مگر اس کو سمجھنا ہے, پڑھنا نہیں. لا کہ میں نے نفی نہیں, الہ معبود مقصود, میرا کوئی مقصد نہیں, کوئی مقصود نہیں, کوئی معبود نہیں کہ جس کی میں عبادت کروں. تو بھائی جب تیرا کوئی مقصد ہی نہیں, تیرا کوئی معبود ہی نہیں, تیرا کوئی اور تمنا ہی نہیں تو کوئی تو ہوگی. تو فرمایا الا اللہ, الا اللہ. میرا مقصد میرا مقصود صرف الا اللہ. جب تو نے پہلے اقرار کر لیا پہلے روز ہی کہ میرا کوئی اور مقصد مقصود ہی نہیں سوائے اللہ کے, تو پھر شرک اور شرک کے لیے کیا باتیں کرتا ہے؟ اگر تو کہتا ہے پیر کے پاس جانا شرک ہے, تو اب یہ کلمے کی تفسیر بتاتا ہوں.
کہ پیر کے پاس جانا شرک ہے یا نہیں، نبی کے پاس جانا شرک ہے یا نہیں، کسی رہبر و رہنما کے پاس جانا شرک ہے یا نہیں، کسی اور چیز کو تسلیم کرنا شرک ہے یا نہیں۔ شرک یہاں ختم ہو گیا کہ آپ پر یہ جو کوئی فتویٰ لگائے کہ تو شریک ہے یا شرک کرتا ہے، تو تیرے لیے ایک ہی بات کافی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آگے مزید وہ جرا کرے، بات کرے، تو وہ خود خبتی ہے، خود مشرک ہے۔ وہ شرک کو کیوں فروغ دیتا ہے جب بات ہی ایک بات سے ختم ہوگی کہ میں تو سوائے اللہ کے میرا دونوں جہان میں کوئی مقصد ہی نہیں، اور اس مقصد میں سارے پورے ہو گئے۔ اگر میں بچے جنتا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں رزق کماتا ہوں تو اللہ کے لیے، سب کچھ تیرے اس معاہدے کے مطابق تو نے جب مجھے اس جہان پہ بھیجا تو میرے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، مجھ سے معاہدہ لیا، کانٹریکٹ کیا، میثاق کیا کہ کل ہر ایک انسان جب ایک سے بات ہو رہی ہو تو یہ ساری دنیا سمجھے کہ ساری دنیا سے بات ہے۔ ایک کا قتل ساری کائنات کا قتل، ایک کا چھٹکارا ساری کائنات کا چھٹکارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو چیز ایک فرد پہ وارد ہوتی ہے وہ سمجھے کہ ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ تو لا الہ، نہیں کوئی موجود، نہیں کوئی مقصود، نہیں کوئی معبود الا اللہ، یہاں شرک کی نفی ہوگی ہر چیز۔ اب بھائی یہ سبق تجھے بتایا کس نے؟ اے معروف کرخی، اے فلاں بابا، یہ تجھے بتایا کس نے ہے؟ شرک کی نفی کا درس کس نے دیا ہے؟ تو وہ اپنا استاد بتائے گا، اپنا مرشد بتائے گا، اپنا رہبر بتائے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میرے رہبر نے بتایا، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ بغیر مرشدے کی بات قبول نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی استاد نہ ہو، اب جس نے کسی درس سے سند نہیں لی تو اس کا وہ سارا فلسفہ قبول نہیں ہوتا، جتنا بھی ہو اس کو سند دکھانی پڑتی ہے۔ تو ہمارے سب کے لیے محمد رسول اللہ ہماری سند ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ تو نے کس درس سے سند لی ہے، کس نے، اور تم سارے ہی سند یافتہ ہو، تم نے کسی مولوی کی سند نہیں دکھانی، کسی پیر کی سند نہیں دکھانی، تم نے سند دکھانی ہے۔ جو بھی کچھ کسی کو بتانا ہے، دکھانا ہے، اس کے لیے سند پیش کرنی ہے کہ میں نے اس استاد سے سند حاصل کی ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ یہ سب کے لیے سند ہے۔ اب جو قوم، جو قبیلہ، جو نسل شرک سے پاک ہوئی تو ہر ایک قوم کے لیے اس کا رہبر آیا، کسی کا آدم علیہ السلام بن کے، کسی کا نوح علیہ السلام بن کے، کسی کا ابراہیم علیہ السلام بن کے، کسی کا اسماعیل علیہ السلام بن کے، کسی کا داؤد علیہ السلام بن کے، کسی کا موسیٰ علیہ السلام بن کے، کسی کا عیسیٰ علیہ السلام بن کے، کسی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرک دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے لوگوں، جن کو نہیں پتا، پتا کر لو، جو ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی یہ شرک کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے حقیقت میں محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر اس کو تسلیم کر لیتے، اس کے فلسفے کو سمجھ جاتے، تو وہ تو آیا ہی شرک کو دور کرنے کے لیے، وہ تو آیا ہی شرک کو دور کرنے کے لیے۔
وہ رہبر ہے. اللہ کے بغیر کسی کو ماننا شرک ہے، اور ہمارے رہبر نے بتایا ہے کہ شرک ہے. جب وہ رہبر اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں شرک کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ شریک کیسے بن سکتا ہے؟ وہ خود شریک کیسے بن سکتا ہے؟ وہ شریک نہیں بنا. سن لو، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو غور سے سن لو، وہ شرک کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. جب کسی نے شریک جانا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، میری ٹانگیں دباؤ، میرے ہاتھ چومو، میرا یہ کرو، تو اللہ رب العزت نے شرک کو دور کر دیا یہاں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. او بھائی، اور اس کو شریک جاننے والوں، یہ میرا شریک نہیں ہے، اس میں ہوں بیٹھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. تم کیا کہتے ہو کہ یہ میرے سے علیحدہ بولتا ہے، میرے سے علیحدہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کوئی علیحدہ ہستی ہے؟ یہ علیحدہ ہستی نہیں ہے، اس ہستی میں میری ہستی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کہ اس میں جو کچھ ڈالتا ہوں وہی کرتا ہوں، وہ یہ باہر نکالتا ہے، میری آواز باہر نکالتا ہے، اپنے آپ نہیں بولتا. تو جب ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مرشد کریم، ہمارے رحیم کے بارے میں رب نے شرک دور فرما دیا کہ یہ نہیں ہے، یہاں میں ہوں، تو میں کون رہ گیا؟ سمجھ جانا چاہیے کہ جس کے نور سے یہ سارا نور ہے، جب اس نور کی نفی کر دی رب نے کہ یہ نور ہے، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ آنا من نور اللہ ہے وَكُلُّ خَلْقٍ مِّن نوری، میں اللہ کا نور ہوں اور باقی ساری کائنات میرے نور سے ہے. تو ساری کی ساری اللہ کا نور ہے. جب رسول اللہ کا نور ہے اور رسول کے نور سے ساری کائنات ہے، تو یہ ساری اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور سے ہے. اب شرک کیا رہ گیا؟ شرک کیا رہ گیا؟ اب اگر کوئی نبی کو اللہ سے علیحدہ سمجھتا ہے، نبی کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے علیحدہ سمجھتا ہے، تو وہ خود مشرک ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی طاقت علیحدہ نہیں ہے، اس کی طاقت میری طاقت ہے، تو وہ سمجھنے والا کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں لوگوں کو بہکا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پھر دوسری دلیل اللہ تبارک تعالیٰ ثبوت دے رہا ہے، کسی نبی نے نہیں دیے، کسی ولی نے نہیں دیے، کسی فرشتے نے نہیں دیے. شرک کو اللہ دور کر رہا ہے. اللہ کی زبانی سنیے اور اس کو قائم کیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سورۃ فتح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق بے شک اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، یہ جو تو بیعت کر رہا ہے، لوگوں کو مرید کر رہا ہے، اصل میں تو نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے. کیا اللہ کی بات کیوں نہ مانی؟ اللہ کو کہاں مانا؟ یہ شرک کے چکر دینے والے، شرک پہ بحث کرنے والے، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر شہادت عام آدمی کسی کیس کی دے دے تو قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ جو دلیلیں دے رہا ہے شرک کے بارے میں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں، کیوں نہیں ماننا؟ پھر کیوں یہ بحثیں کرتے؟
اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تحقیق بے شک یہ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں کہا کہ نبی نے بیعت کی؟ نبی کو کیوں شریک ٹھہرایا؟ کس نے؟ اللہ نے تو اس کے شرک کو، اس کی ملاوٹ کو، مکسیشن کو اللہ نے تو ختم کیا کہ تو نہیں ہے میں، تو یہ پھر اس کو تو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ پھر ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو یہ کہے کہ ان کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، شریک وہ سمجھ رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کو ہی نہیں سمجھ رہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ بیعت کر رہا ہے، اور پھر کتنا کلیئر کر کے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ہاتھ جو ہے اے میرے نبی تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ اب شرک کیا رہا؟ اب اس میں راز یہ ہے جس تک ابھی تم نہیں پہنچے میں ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ میں ہر ایک کو اس نقطہ عروج پہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ یہ پہنچانے والی ہستی ہے، اور پہنچا ہوا بھی ہے اور پہنچا بھی رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب دیکھو کہ یہ ہو گیا بشر، جسم ہو گیا بشر، اس کا نام کیا ہے؟ بشر، جسم کا نام ہے بشر۔ اور اس بشر میں بیعت کرنے والا کون آیا؟ ہاتھوں والا کون آیا؟ آنکھوں والا کون آیا؟ سماعت والا کون آیا؟ گفتار والا کون آیا؟ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ اب یہ بشر نہ بیعت کرتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ ہلتا تھا۔ جب وانا فخت فیہ من روحی، یہ طاقت کس کی آئی؟ کس کی طاقت آئی؟ اور جب پوچھا گیا کہ یہ جو روح ہے، بڑے معتبر لوگوں نے پوچھا، یہود و نصارہ کے مفتیوں فقیہوں نے پوچھا کہ یار یہ جو روح ہے، اس بشر کے اندر جو روح ہے یہ کیا ہے؟ تو جواب نبی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ اللہ نے دیا، کیا فرمایا؟ اے میرے نبی یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال کرتے ہیں تو اس سے کہ روح کیا ہے؟ کہہ دے ان کو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ، یہ اللہ کی طاقت ہے، امر اللہ کی طاقت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا روح اللہ کی طاقت ہے، تو بیعت جو کر رہی ہے وہ روح کے ہاتھ سے ہو رہی ہے یا بشر کے ہاتھ سے؟ تو روح کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے یا بشر کا؟ اگر وہ ہاتھ نکل جائے تو یہ بیعت کرے گا؟ تو فرمایا ہے میرے محبوب یہ بشری ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جو بیعت کر رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے۔ آگے دیکھو، جب حجر اسود جنت معلی جو بیت اللہ شریف میں ہے اور نبی کے گھر کے ساتھ ہے، جب یہ ہاتھ، یہ پتھر جنت میں گاڑا ہوا تھا، کھڑا تھا، کوئی اس کو چومتا تھا؟ کوئی اس کا ادب کرتا تھا؟ جنت میں اس کا ادب کب ہونے لگا؟ اس کو چومنے کب لگے؟ جب نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ العین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ، میرے ماں باپ قربان، آل اولاد قربان، جب آپ کا ہاتھ لگا تو پتھر کو چومنے لگ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ لگا تو نبی کے ہاتھ کو چومتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی کے ہاتھ کو نہیں چومتے، نبی کے ہاتھ میں بھی اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب کچھ لوگ تو نبی کا ہاتھ سمجھ کے چومتے ہیں اور کچھ آگے انڈیو ہو کے باطن میں جا کے اللہ کا ہاتھ سمجھ کے چومتے ہیں۔ شرک دور، یہاں سے دوسرے کی پوجا تو نہیں، نبی کی پوجا تو نہیں ہو رہی، اللہ کی بیت میں نبی کی بیت تو نہیں ہو رہی، اللہ کی ہے۔ آواز میں اللہ کی آواز آ رہی ہے یا نبی کی؟ پھر یہ ہے شرک سے دوری۔ اس میں کوئی شک جانتا ہے یا کوئی کریکشن تصحیح کرتا ہے، وہ میری کر دے، وہ میری کر دے کہ آپ نے یہ جو بیان کیا ہے قرآن، اس میں یہ کمی ہے، ایسے کرو، وہ کر دے، میں اس کا احسان مانوں گا، وہ میرا محسن ہوگا۔ تین بات۔ چوتھی، جب جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ، کنکریاں پتھریلی دشمنوں پر پھینکی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، یہ جو کنکریاں ماری ہیں تو نے نہیں ماری، یہ ماری اللہ نے۔ اللہ نے شرک دور کر دیا۔ جب اللہ نے نبی کی طاقت کو ثابت کیا کہ میری ہے، نبی کے فعل کو ثابت کیا میرا ہے، نبی کی آواز کو ثابت کیا میرا ہے، نبی کی ہر چیز کو ثابت کیا کہ وہ میری ہے، حتیٰ کہ من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کا ہاتھ نہیں چوما، نبی کی پنڈلیاں نہیں دبائی، فقد، پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، شرک کو دور کیا، شرک کو دور کیا۔ اب بھی کسی کو شرک کی سمجھ نہیں آئی تو پھر آ کے یا مجھ سے پوچھ لے، اور اگر میں نے کمی بیشی چھوڑی ہے تو مجھے سمجھا دے، جو بھی کوئی دنیا میں سن رہا ہے۔ اب کتنے کے دلائل دوں، کتنے کے دلائل دوں؟ قرآن مجید سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک دلیل ہی معتبر ہے، کافی ہے، اور میں نے کتنی دلیلیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں ہیں کہ فرمایا رب نے سورۃ جن آیت نمبر 21، کل، اے میرے نبی، اے میرے بابو، کہ میری بات پہ ہاں کر، کل انی، تحقیق میں، لا املکو لاکم، میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ سن لو شرک کی رٹ لگانے والو، اے میرے محبوب یہ کہ میں، اے لوگو، تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، درم ولا رشدا، نہ میں تمہیں فائدہ دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ سن لیا ہے سورۃ جن آیت نمبر 21۔ تو جب تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے تو پھر تو کیا کرتا ہے، ہلتا جلتا کیا ہے، بولتا کیا ہے؟ تو فرمایا اتابع، میں تو تابعداری کرتا ہوں اس چیز کی،
ما اوحی الیہ من ربی، جو کچھ رب میری طرف ڈالتا ہے میں اس کی تابعداری کرتا ہوں، وہ میرے اندر ہر چیز ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کہ نبی کا اختیار اللہ کا اختیار ہے، نبی کی حرکات و سکنات اللہ کی حرکات و سکنات ہے۔ اب نبی سے ہٹ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کا شرک کیسے دور فرمایا؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ہے یہ سارا میری طاقت سے قائم ہے۔ ان تقوم، اب بتائے فرشتے کا نام لیا ہے، نبی کا نام لیا ہے، ولی کا نام لیا ہے، یا کس کا نام لیا ہے؟ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری طاقت سے قائم ہے زمین و آسمان۔ شرک دور ہو گیا، ہر شے کا شرک دور ہو گیا۔ کہ کہیں کہا کہ پہاڑ فرشتہ اٹھائے بیٹھا ہے، یا سمندر فلاں اٹھائے بیٹھا ہے، یہ کام ولی کر رہا ہے، یا یہ کام نبی کر رہا ہے۔ او بھائی، نبی میں بھی، ولی میں بھی، تیرے میں بھی، میرے میں بھی اسی کی طاقت کام کر رہی ہے، وحدہ لا شریک۔ اب جو لوگوں نے شرک کو سمجھا اور پھر فرمایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، شیخ عرب و عجم، ولی گر، ٹھولا مار کے ولی بنانے والے، انہوں نے کلیات امدادیہ 10 کتابوں پہ مشتمل تفسیر لکھی، اور جب یہ پڑھا، قرآن کو سمجھا تو شرک کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ سمجھایا یہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ قسم ہے یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اس کے اندر تو جو میں ڈالتا ہوں، میری آواز وہی جاتی ہے، وہ باہر نکالتا۔ تو اس کی تفسیر میں بابا کیا فرماتے ہیں؟ کلام خدا ہے، کلام محمد، یہ جو محمد کا کلام ہے خدا کا ہے۔ کلام، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت قبلہ کعبہ فرماتے ہیں کلام خدا ہے، کلام محمد، اور اسی سے سمجھ جا مقام محمد۔ پھر فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب یہ سب کچھ تو میں نے تیرے لیے بنایا، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد کی مرضی ہے، مرضی خدا کی، رضائے خدا ہے، رضائے محمد۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ بنا ہے برائے محمد۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا نور محمد کے اندر بول رہا ہے، محمد کا نور میرا نور ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا سب دیکھو نور محمد کا، سب بیج ظہور محمد کا، کہیں روح مثال کہایا ہے، کہیں جسم میں آن سمایا ہے۔ محمد کو ہر آن میں، محمد کو دیکھا کر ہر شان میں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ اذان دو۔